بھیجا، مغز، دماغ اور ذہن میں کیا فرق ہے؟ انسانی دماغ کس طرح سے انفارمیشن پروسیسنگ کرتا ہے؟ کیسے مختلف اشارات و اطلاعات پر عمل کرتا ہے؟ کس قسم کی اطلاعات انسانی دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں اور کس قسم کی رد کر دی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام اطلاعات و اشارات جو شعوری یا لاشعوری طور پر آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے وصول کرتے ہیں، یعنی سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور محسوس کرنے کی حسیات سے، وہ تمام اطلاعات آپ کے بھیجے یا مغز میں جاتی ہیں یا برین میں جاتی ہیں۔ بھیجا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھیجا ہی اصل میں انسانی جسم کا وہ عضو یا آرگن ہے جہاں یہ اطلاعات و اشارات موصول ہوتے ہیں۔ یہ کھوپڑی کے اندر ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں جا سکتی۔ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق یہ اربوں، کوئی 100 ارب کے قریب خوردبینی خلیوں یعنی مائکروسکوپک سیلز پر مشتمل ایک طرح کی برقی و کیمیائی الیکٹرو کیمیکل مشین ہے جو نہ صرف انسان کے تمام اندرونی اور بیرونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ اس سے کئی قسم کے کیمیائی اجزاء، کیمیکل انگریڈینٹس بھی خارج ہوتے ہیں۔ اس کی برقی رو میں اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں اس سے 60 واٹ کا ایک بلب جلایا جا سکتا ہے۔ جب یہ اطلاعات و اشارات اس بھیجے میں محفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ دماغ بن جاتا ہے۔ جب ان اطلاعات و اشارات کا بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ذہن بن جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں ذہانت کا کیا مطلب ہے؟ یا کسی شخص کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے پورے دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ آدھا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ عام طور پر لوگ آدھا دماغ ہی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس طرح ہمارے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، تو 2 دماغ کیوں نہیں؟ دراصل ہمارا دماغ عضویاتی طور پر آرگن کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے 2 بنیادی حصے ہیں یا ہیمسفیئر ہیں۔ آدھا سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور آدھا الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں طرف۔ اسے دایاں اور بایاں دماغ بھی کہا جاتا ہے، رائٹ برین اور لیفٹ برین۔ ہمارے خیال میں زیادہ دائیں بائیں یا آئیں بائیں شاید مت کرو یہیں سے نکلا ہے۔ ہر نصف حصہ یا ہاف ہیمسفیئر کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے اور بھی مختلف پارٹس کیے گئے ہیں، مختلف حصے کیے گئے ہیں، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دائیں طرف والے دماغ کا کام بائیں طرف والے سے مختلف ہے۔ دایاں دماغ یعنی رائٹ برین جو ہے وہ تصویری، ویژول معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انسان کی تصوراتی و وجدانی امیجنیٹو دنیا ہے، جبکہ بایاں دماغ یا لیفٹ برین جو ہے وہ منطقی صلاحیت سے تعلق رکھتا ہے، لاجیکل صلاحیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انسان کی استدلالی اور اصولی دنیا ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ دایاں والا دیکھتا ہے اور بایاں والا اس کا تجزیہ کر کے اسے الفاظ میں ڈھال کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمعی اطلاعات کا یعنی سننے والی آوازوں کا تجزیہ بھی بائیں طرف ہوتا ہے۔ دایاں دماغ بھی سماعت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق موسیقی یا شور کو سمجھنے سے زیادہ ہے۔ اگر یہ حصہ خراب ہو جائے تو ہم موسیقی یا گانوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہماری سننے اور سوچنے، سمجھنے اور اظہار کرنے کی صلاحیت کا دار و مدار زیادہ تر زبان سے ہے، اس وجہ سے بایاں کرۂ دماغ روزمرہ معمولات زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اپنا بایاں دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی آدھا دماغ۔ آسان الفاظ میں دایاں دماغ تخیلاتی ہے، امیجنیٹو ہے، اور بایاں منطقی، لاجیکل۔ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک طرح کا کنیکشن، رابطہ ہر وقت قائم رہتا ہے۔ انسانی دماغ حواس خمسہ کے ذریعے جو اطلاعات موصول ہوتی ہیں ان کو ایک شعور یا اویئرنس بخشتا ہے جو منتشر علامات و اشارات کو ایک رت میں لا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس شعور کو یکجا کرتے ہوئے اسے ایک کامل فہم میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فہم یا سمجھ کا دار و مدار اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے مختلف حصے کس طرح سے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کون سا حصہ یا کون سی حص کتنی حاوی ہے۔ سوری انداز میں، ویژول انداز میں سوچ یا خیالات بہت تیزی سے آتے ہیں۔ اس رفتار کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی تصویر یا واقعے کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش یا بیان کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کا موازنہ مشاہدے سے کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصویر ایک لمحے میں سب کچھ بیان کر دیتی ہے، جبکہ الفاظ کافی وقت لے لیتے ہیں۔ سارے اشارات و احساسات، ساری اطلاعات و علامات سب کے سب دماغ میں جاتے ہیں، جہاں ذہن ان کی تعبیر و تشریح کرتا ہے۔ اس تعبیر و تشریح سے خیالات و تصورات جنم لیتے ہیں۔ یہ خیالات و تصورات حافظے پر نقش ہو جاتے ہیں اور حسب ضرورت جسم یا زبان وغیرہ سے اظہار کا سبب بنتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آتا ہے ہمارے نسخہ ثابتہ کا چھٹا اور آخری جز، یہ جس کی طرف ہم پہلے 2 دفعہ اشارہ کر چکے ہیں۔ خیالات و تصورات کہاں حافظ ہوتے ہیں یا کہاں نقش ہوتے ہیں؟ حافظے میں۔ تو یہ سے ہوا حافظہ؟ نہیں، حافظے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو یہ سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے یہ سے یادداشت۔ دراصل حافظے اور یادداشت کو لوگ عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی یا تکنیکی اعتبار سے ان میں کچھ فرق ہے۔ اس فرق اور یادداشت پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ شخصی ترقی و کامیابی کے نسخے اور طریقے سیکھنے کے لیے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔